ویلکم بیک ناظرین. قاضی حسین احمد صاحب سے گفتگو کا ایک بار پھر آغاز کریں گے، جو کہ سینئر رہنما جماعت اسلامی کے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. قاضی صاحب، ترکی میں آپ کے ہم خیال لوگ برسر ہیں. انہوں نے فوج کو بھی لگام دے رکھی ہے، عوام میں بھی بہت پاپولر ہے. تو پاکستان میں آپ کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ویسے جی، ترکی میں ایک تو شرح تعلیم کی شرح زیادہ ہے، ایک بہت پرانی ایک مہذب قوم ہے اور تاریخی طور پر تہذیب یافتہ اور مہذب ہے. وہاں پہ دوسری خرابیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ انتخابات کے اندر بددیانتی نہیں ہے، ریگنگ نہیں ہے. انتخابات وہاں پہ صاف ستھرے ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہاں پہ اچھے لوگ منتخب ہو جاتے ہیں کہ ایک تو لوگوں تک منشور بھی ٹھیک پہنچ جاتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کی جو چوائس ہوتی ہے، ان کا جو انتخاب ہوتا ہے، وہ ٹھیک طریقے سے وہ روب عمل آ جاتا ہے. تو قاضی صاحب، یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ریگنگ کا، کرپشن کا، جو انتخابات کے ٹائم پر ہوتے ہیں، اب دوبارہ انتخابات آنے والے ہیں، تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ اس کو کیسے اوورکم کریں گے ہم لوگ؟ ورنہ یہ تو سلسلہ چلتا چلا جائے گا. میں تو کہتا ہوں جی، جو مادرا والوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ انتخابات ہمارے حوالے کر دیں تو ہم بالکل ٹھیک طریقے سے جو ووٹر ہے اس کی شناخت کر کے اس کا ووٹ لیں گے. یہ تو ابھی تک جو شناختی کارڈ ہے، وہ بھی جو اس وقت جو بالکل نیا شناختی کارڈ ہے، وہ شناختی کارڈ پورا بھی نہیں ہوا اور اس کو لازمی بھی قرار نہیں دیا گیا. اور یہ الیکشن کے وقت میں کہتے ہیں جی کوئی بھی شناخت ہو، تو اس طریقے سے وہ اپنے جو بوگس ووٹر ہیں ان کو بھگتا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو فنگر پرنٹس ہیں، یہ فنگر پرنٹس سب سے زیادہ اہم چیز ہے. اور لیکن اس کے لیے جو شناختی کارڈ اگر ٹھیک طریقے سے آ جائے، اس میں پہچان ہو جاتی ہے. آدمی جب کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں پھر یہ بات کہوں گی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کون کرے گا قاضی صاحب؟ یہ تو یہ کریں گے جو خود کرپٹ ہیں، جن کو کرپشن کرنا ہے، جو کہ دسترخوان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کریں گے، یا غریب عوام کرے گی جو پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری اور جی میں محترمہ، یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ یہ جو کرے گا کون؟ یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں، جو بہت ساری اچھی اصلاحات ہیں، جو تجاویز ہیں، یہ تو کوئی سینسر لیڈر ہی لا سکتا ہے نا، کوئی سینسر قوم کے ساتھ وہ کرے گا. کون کرے گا؟ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ کرے گا کون. یعنی یہ کرے گا کون والی جو بات ہے، یہ بہت ہی اہم ہے. اور اس کے لیے جی، جب تک عوام نہ اٹھے، جب تک کہ جو غریب عوام ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے بیدار نہ ہوں اور وہ مجبور نہ کرے ایڈمنسٹریشن کو اور ان تمام لوگوں کو لگام نہ دیں کرپٹ لوگوں کو، اس وقت تک یہ اصلاحات ممکن نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لیبیا اور مصر میں ہوا وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی ہونا چاہیے. جو مصر میں ہے، جو تونس میں ہوا ہے، اور جو اس وقت جو ترکی میں، لیبیا میں تو خیر میں نہیں کہوں گا کہ لیبیا میں تو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس کو تو میں نہیں کہوں گا. نہ یمن کہوں گا، نہ لیبیا کہوں گا. اور میں اس طرح کے حالات نہیں ہے کہ یہاں کے حکمران اور یہاں کی فوج اپنی عوام پر ایسا ظلم ڈھائیں جس طرح شام میں اس وقت ڈھایا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ عوام اگر اٹھیں تو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی تشدد کے اور بغیر کسی ہتھیار اٹھانے کے، صرف لوگوں کے احتجاج سے، پرامن اور مضبوط اور بہت بڑے احتجاج کے ذریعے سے وہ یہ تمام کرپشن کے طریقے وہ درست. مجھے ساری باتوں میں آپ کا کہنا ہے کہ جی منشور عوام تک نہیں پہنچ سکا. اس ساری باتوں میں، آپ کی ساری گفتگو میں، مجھے کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کی حکمت عملی نہ مجھ پر واضح ہوئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر عوام تک منشور نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے عوام پر بھی واضح نہیں ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جلسے جو خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، جو اسلام آباد میں ہوئے ہیں، جو دوسرے وہ تاریخی جلسے ہم نے کیے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ایک جلسے سے آپ وہ ساری جو ملک کی سیاست ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. لیکن جی، ملک کی سیاست ایک جلسے سے تبدیل نہیں ہوتی. اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، دیہات میں جانا پڑے گا،
اور اس کے لیے ایک ایک ووٹر کو سمجھانا پڑے گا، بیداری پیدا کرنی اور پڑے گی۔ یقیناً جماعت اسلامی کا بیداری بہت اس بات کا کنٹریبیوشن نام ہے بھی کہ ہے۔ لوگ اچھے اور برے کے اندر تمیز کر سکیں، ہاں۔ اور ایک دیانتدار قیادت، ہر سطح پر دیانتدار قیادت، یعنی صرف ایک آدمی اوپر سے وہ انقلاب نہیں لا سکتا، وہ تبدیلی نہیں لا سکتا، جب تک کہ ہر سطح پر اس کے ساتھ دیانتدار لوگوں کا ایک ٹولہ موجود نہ ہو، ایک بہت بڑی قیادت جو ہر ملک کے ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں موجود ہو، دیانتدار لوگ ہوں اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہوں، اور ان کے پاس جب تک اختیارات نہ آئیں تو ملک کی تمام معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اچھا قاضی صاحب، جماعت اسلامی کی آنے والے الیکشنز میں کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ کیا جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ جب پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ اختلافات ہوئے تھے تو جماعت اسلامی بہت آگے تھی۔ آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی آنے والے الیکشنز میں؟ ویسے آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس پہ مجبور ہوگی کہ یا وہ پیپل پارٹی کو سپورٹ کرے گی یا کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرے گی؟ جماعت اسلامی کے پاس اپنا منشور ہے، اپنے کارکن ہیں، بہت بڑی جماعت ہے، ملک کے تمام شہروں میں موجود ہے، تمام دیہات میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی ایک بہت بڑی قوت ہے۔ جماعت اسلامی کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں ملک کے ہر شہر، ہر گلی کوچے میں موجود ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی ایک کی سپورٹ کریں؟ قاضی صاحب، ڈرون حملوں کے خلاف، مہنگائی غربت کے خلاف اتنی حالتیں خراب ہوئی بھی ہیں، ان کے خرچے ایوانوں کے ختم نہیں ہو رہے، غریب آدمی کھلے آسمان تلے خالی پیٹ پڑا ہوا ہے، بچے اس کے مر رہے ہیں، مطلب تو جماعت اسلامی اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ یہ جماعت اسلامی تو یہی تو آواز اٹھا رہی ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم نے مفت تعلیمی ادارے بھی قائم کیے ہیں، ہم نے مفت اور بہت رعایتی قیمت پر اسپتال بھی قائم کیے ہیں، ہمارے خدمت خلق الخدمت فاؤنڈیشن اس ملک کی سب سے بڑی خدمت کی جو تنظیم ہے وہ بھی ہم نے قائم کی ہے۔ ہم غریب لوگوں کے لیے تو ہم قائم ہیں، ہم تو جماعت اسلامی میں شامل ہی اسی لیے ہیں کہ یہ غریب لوگوں کی اسی طرح کے مسائل کے حل کی جماعت ہے۔ چلیں قاضی صاحب، مجھے موقع دیں، ایک مختصر سے وقفے سے واپس آئیں گے ناظرین اور اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔